बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल रोज़ बरोज़ मज़ीद गंभीर होती जा रही है। बस अब फाइनल राउंड है, कौन जीतता है कौन हारता है ये आपको पता लग जाएगा, लेकिन है मुश्किल, परेशान है, पूरी कौम परेशान है। अली अमीन गंडापुर ने पेशावर वापस जाकर इनकलाब का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा जनाब फ़िक्र ना करें, इनकलाब के लिए तैयार हो, जो मारो और मरो जरगा करो जो हमारा असल तरीक़ेकार है। मंजूर पशीन और असद कैसर की मुलाकात, वो कौन सी शख्सियत है जो बेताब है इमरान खान से मुलाकात के लिए और उसको मुलाकात का वक्त नहीं मिल रहा, इसके बारे में बताऊंगा। काजी का सरप्राइज़ और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फ़ैसला, और फिर हसन नसरुल्लाह की शहादत, दुनिया भर में इसराइली मज़म्मत, पंजाब के ख़िलाफ़ नफ़रत मंसूबा। तो फिर ये सब कुछ क्या है, ये जो बड़के लग रही हैं ये क्या है और होने क्या जा रहा है, इन चीज़ों से आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि गंडापुर ने जाके फिर गंडासा काट लिया, लेकिन पेशावर रास्ते में नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, वापस चले गए। सिर्फ कारकुनों ने उनको घेरा, कारकुनों को नहीं जवाब देने नहीं जी, पीछे कप्तान ने पैगाम देता है कि बस एहतजाज करना था वो कर दिया, अब वापसी, चलो खाना खाइए। वो लोग जो बिरयानी के ताने देते थे उन्होंने खाने की दावत दी, लेकिन कारकुनों ने वहीं धरना दिया, अली अमीन गंडापुर की बात नहीं मानी। ताहम बात तो ख़त्म हो गई, होना ही यही था, इससे ज़्यादा देर बैठ सकते थे, क्या कर सकते थे। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जो एक वीडियो बयान जारी किया वो क्या, वो कह रहे हैं पाकिस्तान पूरा हमारा, हम अपना हक़ लेना जानते हैं और सब याद रखें कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ होना है। हम जरगे के कायल हैं, KPK में जरगे होते हैं, तमाम कबाइल जरगे करें, मरने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इनकलाब में तो फिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। फिर वीडियो पैगाम में ये भी कह दिया कि जी याद रखो, एक गोली मारोगे तो 10 गोलियां मारेंगे, एक शेल चलाओगे तो 10 शेल चलाएंगे, एक लाठी मारोगे तो लाठियों की बरसात कर देंगे। तुम लोगों ने समझा क्या हुआ। दूसरी तरफ मंजूर पेशीन, उनसे मुलाकात की है, उन्होंने मुलाकात की या उनसे मुलाकात की असद कैसर ने, और असद कैसर ने उन्हें ऑफ़र दी है कि आप अपनी जो PTM है उसको ज़म कर दें, तहरीक इंसाफ में हमारे साथ आ जाएं, मिल के मिशन चलाते हैं। तो मिशन क्या है, दोनों का मिशन मुख्तलिफ है बज़ाहिर, लेकिन अब जो लग रहा है कि अंदर ले खाते दो में एक कोई नहीं। और PTM ने 11 अक्टूबर को जरगा भी बुलाया हुआ है, उसमें उसने फ़ैसले भी करने हैं। असद कैसर से मुलाकात भी हो गई है, मसला भी है, ये कह रहे हैं कि चल के एहतजाज करो, मारो मर जाओ करें। और PTM ने फ़ैसला करना है कि हमने रियासत का आइन मानना है या नहीं मानना, कानूनी हदूद में रह के अपने मुतालबात मनवाने की बात करनी है, जदोजहद करनी है या उससे बालातर होकर करनी है। तो जनाब फिर मसला क्या होगा, अगर ये भी मिल गया तो फिर मामला तो गड़बड़ होंगे। दूसरी जानिब पंजाब के ख़िलाफ़ नफ़रत, KPK में बार बार पंजाब को चैलेंज किया जाता है। पंजाब पुलिस के बारे में कहा जा रहा है कि जी हमने तो पुलिस के लोगों को पकड़ लिया था और हमारे लोगों ने, कारकुनों ने उनकी वर्दियाँ उतार दी थी, नंगा कर दिया था, तो हमने उनको रेस्क्यू किया। अली अमीन गंडापुर का हमने उनको रेस्क्यू किया, उनकी जान बचाई और पैगाम दिया कि भाजी पंजाब पुलिस होश कर जाए, शेर जवान साढ़े काबू आ गए तो पूरी पुलिस नाल यही सलूक करांगे। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये सूबे के ख़िलाफ़ नफ़रत को मनसूबा है पंजाब के ख़िलाफ़, क्योंकि KPK में भी हो रहा है और उधर बलूचिस्तान में पंजाबी शनाख्ती कार्ड देख देख के फिर मार दिए गए मज़दूरों को। मार किसको रहे, गरीब मज़दूरों को, उन मज़दूरों को जो अपने ही मुल्क में रोज़ी की तलाश में घर से बेघर हुए हैं, उनको रात की तारीकी में बुलाते हैं और उनके शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं और गोली मार के अपनी बहादुरी का ऐलान करते हैं, अल्लाह जी असी फतह कर लिया, असी बहादुर हाँ। इससे तो बात नहीं चलेगी, रेट तो कायम करनी पड़ेगी। बलूचिस्तान हुकूमत भी कर रही है, फोर्सेस भी अपना काम कर रही है, दहशत गर्दी की लहर पर पूरा काबू किया जाएगा, किसी की माफ़ी नहीं होगी। अच्छा, अब जो इन्हें कहा, गंडापुर साहब ने कहा, इसके बाद
جو کہا نا کہ ایک گولی چلاؤ گے تو 10 گولیاں چلائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، یہ صرف الزام نہیں ہے، وہ اسلحہ لے کے آتے ہیں جب آتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا یہ شیل ایک چلاؤ گے تو 10 چلائیں گے، اس کا مطلب شیل بھی انہیں موجود نہیں، یعنی صوبائی حکومت کے تمام اثاثے تمام چیزیں ان کے پاس ہیں، تو دھمکی انہیں دے دی ہے۔ اب اسلام آباد میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور بڑی بیٹھک ہوئی، اور بڑی بیٹھک میں سوچا گیا کہ بھائی یہ کرنا کی چاہتا ہے، کیا صوبے کو پنجاب سے لڑانا چاہتا ہے، کیا صوبے کو وفاق میں چڑھائی کے نام پہ لڑانا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو یہ بولی جو ہے واحد رہ گئی پی ٹی آئی میں، کیونکہ کپتان تو اندر ہے، وہ تو کپتان تو اندر سے بولتا ہے، یہ جناب باہر ہے، اوپر سے وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے۔ تو بڑی بیٹھک میں فیصلہ کیا گیا کہ ایک سمری بنائی جائے، اس کی آڈیو ویڈیو ساری اکٹھی کی جائیں، شواہد اکٹھے کر کے ایک سمری بنا کے کابینہ کو بھیجی جائے، اور کابینہ فیصلہ کرے، اور پھر اس کے خلاف بنایا جائے بغاوت کا مقدمہ، اور خالی مقدمہ نہیں، پھر ان کو قابو بھی کر لیا جائے۔ تو یہ تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلے وزیر اعلیٰ ہوں گے جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی صوبے کو لڑانے، لوگوں کو اکسانے اور بغاوت کرانے پر مقدمے میں پھنسیں گے، اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، بلکہ مطلب ظاہر ہے جب یہ حالات بنیں گے تو پھر وزارت اعلیٰ تو جا ہی جائے گی، گورنر راج بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کا رسپانس کیا آئے گا؟ یہ حکومت جائزہ لے رہی ہے، اوپر سے کابینہ میں فیصلہ لینا ہے کہ یہ آخر کر کیا رہا ہے، اور یہ کیوں کر رہا ہے، کس کی ایما پہ کر رہا ہے، پنجاب کے خلاف نفرت کیوں پھیلائی جا رہی ہے، کیا ہے، کیوں کہ سب سے مضبوط، سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے، اور ہر ایک کو جس کا دل چاہے وہ پنجاب پہ جب دل چاہے دشنام درازی شروع کر دے۔ تو یہ فیشن بن گیا، اسی فیشن پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں میں آج انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں، اور لوگوں کو انقلاب کا اعلان کر دیا، اور انقلاب ایک تھے جیل دے اندر ہے، اڈیالہ جیل سے، دوسرا انقلاب باہر آ گیا۔ اب دیکھیں کرنا کیا چاہتے ہیں، کرنا یہ چاہتے ہیں کہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اب ریاست مخالف ایجنڈے پر ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بن سکتا ہے۔ اسلام آباد کی بڑی بیٹھک میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، کابینہ کی منظوری کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں کہ قاضی کا سرپرائز کیا ہے۔ قاضی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے جو آرڈیننس آیا تھا اس میں امین الدین خان کو شامل کیا تھا، اور امین الدین خان کو شامل کیا تھا کس کی جگہ؟ منیب اختر کی جگہ۔ منیب اختر جو ہیں وہ پہلے بھی اٹھ کے چلے گئے تھے، بڑے جذباتی آدمی ہیں۔ اب منصور علی شاہ نے خط لکھا کہ جناب یہ مجھے جواب دیا جائے۔ قاضی نے کہا نمبر ایک تو جواب آپ مانگ نہیں سکتے مجھ سے، یہ میری ڈومین ہے، اس میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ دوسری طرح سے جواب یہ ہے کہ وہ نان سیریس ہے اپنے کاموں میں، ان کی رپورٹ ہمارے پاس موجود ہیں، چلے وہ بھی ہو گیا۔ اب منصور علی شاہ نے ایک اور خط لکھ دیا، وہ کیا ہے کہ جمعے کو اجلاس تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا، اس کے لیے ان کو بلایا گیا تھا۔ تو انہوں نے خط لکھا، ڈپٹی رجسٹرار نے بتایا کہ جناب انہوں نے معذرت کی ہے کہ میں کہیں مصروف ہوں اور میں نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کل ہوگا پیر والے دن جو اجلاس ہوگا اس میں وہ آئیں گے۔ وہ والا مسئلہ ختم ہو گیا جس میں کہا تھا ہمیں بتایا جائے کہ منیب اختر کو کیوں نکالا گیا۔ دوسری طرف یہ بات یہ بھی پتہ لگ رہی ہے، یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امین الدین خان کو شامل کیا گیا تیسرے جج کی حیثیت سے، تو یہ مستقل بنیادوں پہ نہیں ہے، ہر دفعہ تیسرا جج کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ چیف جسٹس اپنی مرضی سے، تاکہ معاملات رکے نہ۔ اگر کوئی مصروف ہے، کوئی چھٹی کر گیا، دو پکے نے، اور تیسرا جو رکھا جائے گا، پھر تیسرا کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے، تو جو اویلیبل ہوگا وہ رکھ لیا جائے گا تاکہ معاملات میں رکاوٹ نہ آئے تھے۔ ابھی کم گڑبڑ ہو گیا۔ اچھا، پھر اب جو کل کا صبح جو طلوع ہوگی اس میں الیکشن ٹریبیونل کے فیصلہ آنا ہے جو محفوظ فیصلہ ہے، اور اس میں بھی لگتا ہے کہ وہ بھی بڑی لنکا ڈھانے والے ہیں، وہ بھی بہت کچھ اکٹھا کر کے فیصلہ کر رہے ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہیں وہ حکومت کے حق میں چلے جائیں گے یا جاتے ہوئے لگ رہے ہیں۔ آگے کل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو ایک الگ بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا سرپرائز کا، جو میں قاضی کی بات کرتا ہوں وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو جمعے کو اجلاس کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے، تو 8 لارجر بینچ بنائے۔ 8 لارجر بینچ جو بنائے تو اس میں انہوں نے صرف اپنے ذمے ایک کی قیادت رکھی ہے، صرف ایک بینچ ان کے پاس ہے، باقی بینچ جو 3 بینچ جو ہیں اس کی سربراہی دی ہے انہوں نے منصور علی شاہ کو۔ اسی طرح کسی کو 2 کی دی ہے،
کسی کو ایک کی دی اور اپنے پاس بھی ایک ہی رکھا ہے بینچ. تو یہ سرپرائز دیا. ورنہ ماضی میں یہ تھا کہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے ہر بینچ میں وہ خود ہوتا تھا، اور اپوزیشن کو بھی، تحریک انصاف کو بھی اعتراض ہے کہ یہ ہر بینچ میں کیوں ہوتے ہیں، تو انہوں نے رکھے ہی نہیں اپنے کو. ان کے پاس صرف اہم ایک مقدمہ ہے. کون سا بینچ؟ 63A والا جو لنگر آن ہو رہا تھا، اس کی بھی باری کل ہے. تو کل کا دن بھی بڑا اہم ہے. تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا. لیکن فیصلے کچھ ایسے لگ رہے ہیں کہ اب اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. دنیا بھر میں حسن نصر اللہ کی شہادت پر بڑا واویلا ہے، کیونکہ اسرائیل کی بربریت، اسرائیل کا ظلم، اسرائیل کی بدماشی، اور پھر اس کی امریکہ کی پشت پناہی، یہ سب لوگوں کی نظروں پہ ہے. اسرائیلی مذمت میں پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے، کیونکہ حسن نصر اللہ کی خدمات جو ہیں 32 سالوں سے وہ حزب اللہ کی سرپرستی کر رہے تھے یا قیادت کر رہے تھے، اور انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی ہے، ہمیشہ مزاحمت کی ہے، اور اس کے لیے ڈٹ کے کھڑے تھے. تو ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. اسرائیل کی مزاحمت کی جا رہی ہے اور مذمت بھی کی جا رہی ہے. ان کے خلاف قراردادیں بھی پاس ہو رہی ہیں. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.